سوال یہ ہے کہ احرام کا کیا مطلب ہے اور احرام باندھنے کے لیے کون سے کام ہیں جو مسنون ہیں۔ احرام حرام سے نکلا ہے، یعنی ایسا عمل جس سے بعض اعمال حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو لغوی طور پہ ہوا، اور اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ حج اور عمرے کی جس نے نیت کی ہے وہ احرام باندھتا ہے، جس کی وضاحت آگے آئے گی، اور مخصوص لباس پہنتا ہے جس سے اس پر کچھ اعمال وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو مرد ہر قسم کے کپڑوں سے فارغ ہو کر صرف ایک دھوتی کی طرح نیچے تہبند باندھ لیتا ہے اور ایک چادر اپنے کندھوں کے اوپر گرا لیتا ہے، تو اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور عورت وہ روٹین کے سادہ کپڑے پہنتی ہے، روٹین ہی کے کندھوں سے لے کر نیچے تک عبایا پہنتی ہے، اور سر کے اوپر وہ نقاب نہیں پہن سکتی، منع کیا ہے۔ تلثم سے منع کیا ہے۔ تلثم کا معنی ہوتا ہے مڑاسا پہننا۔ جیسے سردیوں میں مرد بھی سر کے اوپر بڑی چادر لیتے ہیں اور اس کو بعد میں ناک کے اوپر سے گھما کر دوسرے کندھے پر ڈال لیتے ہیں، یہ طریقہ تلثم کہلاتا ہے۔ یہ بھی احرام کی حالت میں عورت نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا چہرہ کھول کر رکھے گی؟ نہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جب حجۃ الوداع کیا تو ہم اپنے سر والی چادر گرا کر چہرے کو ڈھانپتی تھی جب مرد نظر آتے تھے، اور جب مرد نہیں ہوتے تھے تو ہم اپنے چہرے کھول لیتی تھیں، چادر اوپر کر لیتی تھیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے پردہ کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی کپڑا ہو یہاں تک اور ماتھے پر اس کو باندھ دیا گیا ہو اور وہ نیچے سے کسی جگہ سے بھی باندھا نہ گیا ہو، ڈھیلا ڈھیلا ہو، تو اس کے ساتھ بھی پردہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ظاہر ہے تھوڑا اتنا تھک نہیں ہوگا تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ نظر بھی آتا رہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں اس کے۔ تو یہ جو عورت کا اس طرح کا لباس پہننا ہے وہ، اور مرد کا وہ دو چادریں پہننا، یہ احرام کہلاتا ہے۔ اور احرام کے لیے کون سے اعمال مسنون ہیں؟ احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، مرد ہو یا عورت ہو، اور اپنے جو فطرت کے کام ہیں، ناخن، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، مردوں کے مونچھیں، یہ ساری جو صفائیاں ہیں یہ کر لی جائیں تاکہ بعد میں ان کی ضرورت نہ پڑے، ناخن بھی کاٹ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے سر مبارک پر خوشبو لگاتی تھیں، کیونکہ باقی جسم پر کپڑا آ جانا ہے اور اس کو خوشبو لگ سکتی ہے، سر پر کپڑا نہیں آئے گا، تو اس لیے سر کو خوشبو لگاتی تھیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لے، اگر کوئی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن حج اور عمرے کے لیے، احرام کے لیے الگ سے کوئی 2 رکعتیں مسنون نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں، 9 کلومیٹر باہر ذوالحلیفہ ہے، وہاں پر وادی میں وہ مسجد ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے۔ تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں صلی فی ھذا الوادی المبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک وادی میں آپ نماز پڑھیں۔ تو آپ نے وہاں پر نماز پڑھی ہے، فرض نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے بعد لوگوں نے یہ نکال لیا کہ جی احرام کے لیے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے وہاں نفل بھی پڑھے ہیں تو بھی اس وادی مبارک کی نسبت سے پڑھے ہیں، یہ معنی نہیں، یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج عمرے کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھیں، بلکہ کہا یہ وادی جو گزر رہی ہے نا، یہ مبارک وادی ہے، اس میں آپ نماز پڑھیں۔ تو لہٰذا حج اور عمرے کے لیے الگ سے 2 نفل مسنون نہیں ہیں۔ آپ جا رہے ہیں جہاز میں، وہ کہتے ہیں جی 20 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد یہ میقات سے ہم گزریں گے، تو آپ اس کا اندازہ لگا کر لبیک کہیں گے، اور نہا چکے ہیں آپ پہلے سے، اور اب وہاں پر الگ سے 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے مدینہ سے آپ مکہ جا رہے ہیں تو آپ گھر سے اچھی طرح غسل وغیرہ کر نکلے ہیں،
اب آپ گاڑی چل رہی ہے اور جب آپ میقات کے ذوالحلیفہ کے برابر سے گزرنے لگے تو لبیک اللہم لبیک چلتی ہوئی گاڑی سے آپ کہہ دیں تو آپ چلے جائیں، ضروری نہیں کہ آپ وہاں رکیں، ضروری نہیں کہ آپ وہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ واللہ تعالی عالم۔